بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فیصلہ کر لیا تمہارا مقدر اچھا تھا کہ تم ان کی اندھا دھند فائرنگ سے بچ گئے، لیکن وہ ڈان کے آہنی چنگل سے نہیں بچ سکے۔ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں وہ تینوں ہی جہنم واصل ہو گئے۔ یہ دو بگوڑے نہ مارے جاتے تو شکست کا احساس میرے ذہن پر کچوکے لگاتا رہتا۔ میں اپنی اس خبر گیری پر ڈان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ممنونیت سے کہا، تم جلد از جلد اس علاقے سے دور نکل جاؤ، یہ شکریہ وکریہ میں پہنچا دوں گا۔ تم بچ گئے ہو، لیکن تمہارے کار پر گولیوں کے نشانات ضرور آئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف پولیس پھیل جائے گی اور تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔ اب جاؤ اور ڈان کو لباس تبدیل کر کے آرام کرنے دو۔ میں ڈان کے ساتھ تمہارا بھی ممنون ہوں کہ مجھ پر حملہ آور ہونے والوں کو سختی سے کچل دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ آگے نکلنے کے بعد دوبارہ میری طرف پلٹ پڑتے۔ میں نے صدقے دل سے کہا، اب جاؤ۔ اس نے میرے بازو تھام کر مجھے گھما دیا۔ دیر کرو گے تو پھنس جاؤ گے، اور پولیس والوں سے میں تو کیا، ڈان بھی نہیں بچا سکے گا۔ میں خاموشی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ میں فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو اندر فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے ہضمی قفل کھولنے میں خاصی پھرتی سے کام لیا، لیکن جب تک میں اندر پہنچا فون کی گھنٹی تھک کر خاموش ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا فون تھا اور کب سے گھنٹی بج رہی تھی۔ اس بھاگ دوڑ میں میری بھوک خاصی چمک اٹھی تھی، اس لیے میں نے ریفریجریٹر میں سے خورد و نوش کی کچھ اشیاء نکالی اور فون کے قریب ہی بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تو میں کھانے سے فارغ ہو کر صوفے پر سستا رہا تھا۔ میں نے پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ظفر کی آواز سنائی دی، تم کہاں غائب تھے؟ شام سے یہ میری 5ویں کال ہے، اس نے تیزی سے پوچھا۔ اکیلا آدمی کوچہ نوردی کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ بس شہر کی سڑکیں ناپتا پھر رہا تھا۔ ریسیور پر اس کے جاندار کہے کی آواز ابری اور پھر بولا، آج کل تو تم باقی اکیلے رہ گئے ہو۔ غزالہ کے بعد ویرا اور پھر سلطان شاہ بھی تمہیں داغ مفارقت دے گئے، اس کی کیا خیر خبر ہے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی تک انتظار ہو رہا ہے، میں نے اداس لہجے میں کہا، لیکن میرے پاس کچھ خوش خبریاں ہیں جن میں تمہاری شرکت کے بغیر لطف ادھورا ہے۔ میں وہی سننا چاہ رہا ہوں۔ تم نے بلا وجہ تو 5ویں بار فون نہیں کیا ہوگا۔ پہلی اطلاع تو یہ ہے کہ آپریشن سلور سینڈ کے خالق شری مان سنگھ کو کھلے سمندر میں پھینک کر جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ سمندر بھی زیادہ دیر تک اس پاپی کی لاش کا بوجھ نہیں سہا سکا۔ آج دوپہر پیراڈائز پوائنٹ کی بے رحم چٹانوں میں اس کی مسخ شدہ لاش دریافت کی گئی ہے۔ میرے حساب سے تو وہ اسی وقت مر چکا تھا جب میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر آیا تھا، لیکن تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ آپریشن سلور سینڈ کیا بلا ہے۔ اس سے پہلے ملا سرکار بھی ان لوگوں کے ایک منصوبے کی بھینٹ چڑھ چکا ہے۔ یہ منصوبہ بہت خطرناک تھا۔ یہ کامیاب ہو جاتا تو ہماری حکومت سیاسی اعتبار سے بدترین دفاعی پوزیشن میں آ جاتی۔ اس کے مطابق جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بڑا لشکر ہماری جانب سے بھارتی علاقے پر حملہ کرتا اور وہ جوابی کارروائی کے نام پر ان کو رونتے ہوئے ہمارے علاقے میں گھس آتے۔ اس لشکر میں سے پکڑے جانے والوں کو عالمی ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کر کے اس بات کا ڈنڈورا پیٹا جاتا کہ داخلی امن و امان کے لیے ہماری حکومت نے جرائم پیشہ افراد کو بھارتی علاقے پر لشکر کشی اور لوٹ مار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس بارے میں ان کے سرگنوں سے حسب مرضی اقبالی بیانات دلوائے جا سکتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کون ایسے اس بونڈے الزام کو مانتا؟ آج کل تو پیشہ ور فوجوں میں بھی فنی مہارت اور برتری کا ہی مقابلہ ہوتا ہے۔ قبائل دور کے لشکر کشی سے ملک فتح کرنے کے زمانے لد چکے ہیں۔ ایسی کوشش کو کھلی خودکشی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جائے گا۔ امن و امان کی اندرونی صورتحال خراب ہو تو ایسے مضحکہ خیز الزامات بھی قرینِ قیاس بن جاتے ہیں۔ شری مان سنگھ کی موت کے بعد یہ باب خود بخود بند ہو جائے گا۔ تم نے ابھی تک اگلی خوشخبری کا ذکر نہیں کیا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ویرا کے بارے میں اس سال کی سب سے بڑی خوشخبری ملی ہے۔ آخر کار وہ وفورے جوش سے پھٹ ہی پڑا۔ اس مرد کی بچی نے جو کہا تھا وہ پورا کر دکھایا۔ مرد کی نہیں، وہ خود کو جمی لائٹ کی بچی کہتی ہے۔ اب چپ کیوں ہو گئے؟ جلدی بات پوری کرو۔ اہم ایٹمی آلات اور ساز و سامان لانے والا ایرانی قافلہ ہماری سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ راستے میں صرف ایک ٹرک ہولناک دھماکے میں تباہ ہوا ہے۔ اس پر وہی ہیٹ ایکسچینجر لدا ہوا تھا جس کا ذکر ویرا نے کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جدید ترین خلائی ٹیکنالوجی کے سہارے لائی جانے والی اس تباہی میں کسی آدمی کی نکسیر تک نہیں پھوٹی۔ یہ ویرا کا ایک لازوال کارنامہ ہے۔ یہ خبر کب اور کیسے ملی؟ کیا ویرا لوٹ آئی ہے؟ میں نے بے
بے تابی کے ساتھ سوال کیا۔ وہ ٹرک دشت لوت میں نصرت آباد کے قریب چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس پر ہونے والا دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ 1.5 انچ موٹی آہنی چادر ریزہ ریزہ ہو کر سینکڑوں میٹر دور تک پھیل گئی۔ ٹرک اور ٹریلر کسی نازک کھلونے کی طرح تباہ ہو گئے۔ دھماکے کے وقت وہ ٹریلر کارواں کے ساتھ ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کھیپ کو مکمل تباہی سے نہیں بچا سکتی تھی۔ دھماکے کی آواز میلوں دور تک سنی گئی تھی۔ یہ کہانی ہماری سرحد میں پہنچنے والے کارواں کے عملے نے سنائی ہے اور ایرانی فضائیہ نے اس تباہی کی تصدیق کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی ادھوری تباہی کا علم ہو گیا ہوگا۔ وہ جلا کر باقی کھیپ پر کوئی بہت بڑا فضائی حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا، اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمین پر وہ کارواں کمانڈوز اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے محاصرے میں ہے۔ فضا میں لڑاکا طیاروں کی مسلسل پروازیں جاری ہیں۔ کارواں کی نقل و حرکت خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ جب ہماری طرف سے تخریب کاری کا امکان ظاہر کیا گیا تو ایرانی حکام کو ہمارے اندیشوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہنشاہ کے دوستانہ دور میں دی جانے والی امداد میں کوئی ہولناک گھپلہ کیا گیا ہوگا۔ اب ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن ابھی بھی بلوچستان کی سرحد سے پنڈی یا کوہٹا تک کا طویل سفر باقی ہے۔ ویرا کی سنائی ہوئی لرزہ خیز کہانی کے درست ہونے کی اطلاع ملتے ہی میرا دل انجانے اندیشوں سے لرزنے لگا تھا۔ ہنگامی طور پر یہ سفر مختصر کر دیا گیا ہے۔ شاید غیر ارادی طور پر ظفر کی آواز دھیمی اور رازدارانہ ہو گئی۔ اس معاملے میں شروع سے اب تک تمہارا کردار ناقابل فراموش رہا ہے، اس لیے میں تمہاری جذباتی کشمکش کو سمجھ رہا ہوں، اسی لیے زبان کھول رہا ہوں کہ تم اب فکر نہ کرو۔ ماہرین ہنگامی بنیادوں پر صورتحال کو سنبھال رہے ہیں، مگر کیسے؟ ٹریلروں کا وہ لشکر جہاں بھی رکے گا تماشا بن جائے گا۔ میں نے کہا، کوئٹہ کے قرب و جوار میں کنکریٹ کے بنے ہوئے زیر زمین ایمونیشن ڈمپ خالی کرائے جا رہے ہیں۔ جدید ترین کرینے اور فورک لفٹ ٹرک تیزی سے وہاں پہنچائے جا رہے ہیں۔ صبح کا اجالا ہونے سے پہلے زمین یہ سب نگل چکی ہوگی۔ ٹریلروں پر سے دیو ہیکل مشینیں اور آلات ان ہی زیر زمین گوداموں میں اتارے جائیں گے اور ایرانی ٹریلر خالی ہونے کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے واپس لوٹتے چلے جائیں گے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد اس تمام ساز و سامان کو اکا دکا ٹریلروں کے ذریعے خاموشی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے گا۔ کسی کو کانوں کان بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد یہ زبردست کھیپ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ واقعی مناسب بندوبست معلوم ہوتا ہے، میں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، لیکن بلیو کراس ڈیل کے لیے تو یہ ساری تیاریاں پہلے سے مکمل ہو جانی چاہیے تھیں۔ اب بھاگ دوڑ کیوں ہو رہی ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ ایرانیوں کی طرح ہمارے بعض اعلی حکام بھی بلیو کراس ڈیل کی تباہی کے خطرے کو تخیل طرازی یا افواہ سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ سب دشتے لوت کی ٹرک اور ٹریلر کی تباہی کے بعد ہوا ہے۔ اس واقعے نے ہر طرف کھلبلی مچا دی ہے۔ سب کچھ اسی طرح پایہ تکمیل کو پہنچ گیا جس طرح تم سوچ رہے ہو تو بہت بڑا کام ہوگا۔ جو لوگ خلائی اشاروں سے پھٹنے والے حساس ہتھیاروں سے کام لینے کے اہل ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہونے والی زمینی نقل و حرکت کا بھی سراغ لگا سکتے ہیں۔ ان سے تو کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکے گا۔ اپنی سائنسی برتری کے سہارے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ کر گزرنا ان کے بس سے بھی باہر ہے۔ جب تک اس علاقے پر مستقل طور پر ایک مصنوعی سیارہ معلق نہ ہو وہ 24 گھنٹے ہر چیز کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری اپنی بساط کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں بہترین نتائج کی توقع رکھنی چاہیے۔ صبح ہونے تک پوری صورتحال واضح ہو چکی ہوگی۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت تیزی کے ساتھ چوکنڈی کے قدیم اور تاریخی قبرستان کے کھنڈرات کے قریب شی کے ڈی ڈی یا دلدار آغا کے ساتھ ہونے والی جان گسل جدوجہد ابھر آئی۔ ڈی ڈی اپنے دوست اور شریک کار اسرار رضوی کی مدد سے مجھے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چوکنڈی کے علاقے میں لے گیا تھا، کیونکہ ان دنوں چوکنڈی کے اطراف میں پھیلا ہوا وسیع و عریض علاقہ خلا میں موجود سیارچے کی زد میں تھا۔ وہاں جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا وہ اس سیارچے کی حساس آنکھوں کے ذریعے ہزاروں میل دور من و ان دیکھا گیا، اور پھر جمی لائٹ نے ان چشمدید واقعات کی بنیاد پر آنن فانن میں اپنے اگلے فیصلے صادر کر دیے، جن میں ویرا کا کراچی بھیجا جانا سر فہرست تھا۔ لیکن اس نازک موقع پر میں نے ماضی کے ان تجربات کو بادشگونی سمجھتے ہوئے ان کا ذکر ہی گول کر دیا۔ وہ لمحات ایسے تھے کہ آدمی ہر طرف سے بے بس ہو کر بس دعاؤں اور موجودوں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ اس وقت میرا رواں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ کاش ایرانی کارواں کی باقی ماندہ گزرگاہ کسی جاسوس خلا
فلائی سیارے کی ذات میں نہ آئی ہوئی ہو، کیونکہ اسی ایک نقطے پر ہر چیز کی سلامتی کا دار و مدار تھا۔ میں دست بے دعا رہوں گا، میں نے آہستگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں میری اور تمہاری فکر مندی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہم کن لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے متوقع خطرات کا ادراک کرنا ہی ناممکن ہے۔ بلیو کراس ڈیل کے بعض ذمہ داروں نے کارواں اپنی سرحد میں پہنچنے پر باقاعدہ جشن منایا ہے۔ ان کے خیالات میں سب کچھ نبٹ چکا ہے اور اب ٹرکوں کو ایک مقررہ مقام پر لے جا کر خالی کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اگر دشتے لوت کے دھماکے نے سنسنی اور افراتفری نہ پھیلائی ہوتی تو بہت پیچیدہ صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ اب اس معاملے پر مزید مغز زنی بے سود ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ ویرا کی کیا خبر ہے؟ میرے دل میں اس کی قدر و منزلت یک بیک بڑھ گئی ہے۔ میں تم سے شروع سے ہی کہہ رہا ہوں کہ بظاہر وہ بہت گندی اور بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اچھی لڑکی موجود ہے۔ ابھی تک اس کے بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ دشت لوت میں روکے جانے والے ٹریلر کا قصہ اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پیچھے رہ گئی ہوگی اور کل پرسوں تک واپس لوٹ آئے گی۔ اس کے بارے میں تمہارے ارادے مجھے اب بھی ڈاواں ڈول نظر آتے ہیں۔ میں نے گفتگو میں ہلکا پھلکا پن پیدا کرنے کے نیت سے کہا مار کر کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہیں رجانے کے لیے اتنی تندہی سے کام کر رہی ہو۔ اس کی کوئٹہ سے آنے والی فون کال خاصی معنی خیز تھی۔ میں کھلے ذہن کا آدمی ہوں۔ اس کی سنجیدہ آواز ابری، ایسا ہو بھی تو کون سا برا ہے؟ دنیا میں اس سے زیادہ بری عورتوں کی بھرمار ہے۔ وہ سب پوری عمر کسی کٹی ہوئی پتنگ ہی کی طرح نہیں چکراتی رہتی۔ درمیانی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہر عورت شدت کے ساتھ اپنا گھر بسانے کی آرزو کرنے لگتی ہے اور عموماً یہ آرزو پوری ہو جاتی ہے۔ اگر ویرا بھی سنجیدہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرے لیے تو اب وہ ایک ہیرو کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم لوگ اپنے محسنوں کے بارے میں حد درجہ جذباتی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ سارے پاکستانی تو ایسے نہیں ہوتے۔ آج کل تو اپنے محسن کی ٹانگ کھینچنے والے کو کامیاب آدمی قرار دینے کا رواج چل پڑا ہے۔ میں نے اسے چھیڑا، ایسی حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی موت کو بھولے رہتے ہیں۔ میں حاضر اور ریٹائرڈ فوجیوں کی بات کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے عمل اور رد عمل میں دوسروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جس کسی نے بھی ایک بار موت کو اپنے روبرو دیکھ لیا ہو، اس کی کائنات ہی بدل کر رہ جاتی ہے۔ پھر ایک سچا فوجی تو ہر وقت موت کے منہ زور گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ خدا کے لیے ویرا کے سامنے تعریفوں کے پٹارے نہ کھول بیٹھنا، وہ رہے سہے کام سے بھی جاتی رہے گی۔ میں نے بکھلا کر کہا، تعریفوں کے بغیر ہی اس کا دماغ ساتھ میں آسمان پر رہتا ہے۔ تمہارا موڈ ہو تو ادھر چلے آؤ، اس نے جوابی ہنسی کے ساتھ کہا۔ آج تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے۔ ضرور چلا آتا، لیکن طویل آوارہ گردی نے تھکا دیا ہے۔ اس کے علاوہ میں شغل میں بھی لگا ہوا ہوں۔ راستے میں کسی پولیس والے نے روک کر منہ سونگ لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں آج تک یہ سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں۔ امتناع سے پہلے ہر میس میں بھی یہی سب ہوتا رہتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر تمہیں کیا ملتا ہوگا۔ اول تو میں اتنی نہیں پیتا کہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ دوئم یہ کہ میں اپنی اس بری عادت کی کوئی بھی تعویل دینی نہیں چاہتا ہوں، نہ اس کا دفاع کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ ایک بری عادت ہے اور میں اس میں گرفتار ہوں۔ تم دعا کرو کہ مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ میں دعا کروں؟ اس کی تہیہ زدہ آواز ابری۔ تم کوشش نہیں کرو گے؟ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی میری مزاحمانہ کوششیں دم توڑ جاتی ہیں۔ میں نے بے بسی کا اعتراف کیا، اسی لیے تم سے دعا کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ دراصل میں رجنی کے بارے میں بات کرنی چاہ رہا تھا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ شریمان سنگھ کے جہنم واصل ہونے کے بعد ہمارے لیے اس کا کیا مصرف رہ گیا ہے؟ فی الحال اسے رہا کرنے کی غلطی بھی نہ کرنا، میں نے بکھلا کر کہا۔ شریمان کی موت کا واقعہ تازہ ہے۔ رجنی کی رہائی سے اس معاملے میں نت نئے پہلو نکل آئیں گے۔ اس کے بیانات صورتحال کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب شریمان سنگھ کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے تو اسے ملک سے باہر بھجوا کر آزاد کر دینا۔ وہ لاکھ شور مچاتی رہے لیکن یہ ثابت نہیں کر سکے گی کہ اسے پاکستان میں قید رکھا گیا تھا۔ بعض اوقات تم واقعی بہت دور کی کوڑی لاتے ہو، وہ بے اختیار کہہ اٹھا۔ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے اس سے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن مجھے یاد تھا کہ ویرا نے روانگی سے پہلے یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اسے ہدایت ملی تھی وہ ایران میں اپنا مشن سر انجام دینے کے بعد وہیں سے امریکہ یا کسی اور منزل کی طرف نکل جائے گی۔ ایران سے اس کی پاکستان واپسی کا امکان خاصا موہوم تھا۔ دوسری طرف مافیا کے ڈان 3 نے اپنے اگلے پروگرام کا ذکر کر
کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مجھے اپنی بہت زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں نیشی کاؤ اور کوانگ فو کی ملاقات سے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی مقابلہ کر سکتا تھا۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ تھی کہ نیشی کاؤ کے مکاؤ پہنچنے سے پہلے غزالہ وہاں سے نکل آئے۔ اگر وہ نیشی کاؤ کے پہنچنے تک مکاؤ ہی میں پھنسی رہتی تو اس کے لیے خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ اس معاملے میں ویرا کی ذات بہت اہم ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ کوانگ فو کی منہ بولی بیٹی تھی اور ضد کر کے بھی اس سے اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر سلطان شاہ کی کوششوں کے نتیجے میں غزالہ کوانگ فو پر اپنے اعتماد کا اظہار کر چکی تھی تو ویرا کی محض ایک فون کال پر اسے مکاؤ سے روانہ کیا جا سکتا تھا۔ ویرا ایران میں اپنا کام بحسن و خوبی مکمل کر چکی تھی۔ شی والوں نے اسے ہتھیاروں کی کھیپ میں نصب تباہ کن ڈیوائس کو متحرک کرنے کا کام سونپا تھا جو اس نے پورا کر دیا تھا۔ ہم نے اسے ایک ٹرک کے علاوہ باقی آلات اور ساز و سامان کو بچانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ویرا نے ہماری خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ اس مرحلے پر میں اپنی اس خواہش پر قابو نہیں رکھ سکا تھا کہ ویرا ایران سے فارغ ہو کر کراچی چلی آئے۔ وہ کراچی آ جاتی تو اس کے ذریعے نیشی کاؤ، کوانگ فو اور غزالہ کی الجھی ہوئی گتھی بہت آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ سلجھ سکتی تھی۔ لیکن انسان صرف خواہشیں ہی کر سکتا ہے، ان کا پورا ہونا یا نہ ہونا کاتب تقدیر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ انسان کی خواہش اور کاتب تقدیر کی رضا کے درمیان پائے جانے والے فرق ہی کو حسرت کہا جاتا ہے، اور ان حسرتوں سے صدمے اور غم جنم لیتے ہیں۔ زندگی کے غموں سے بس وہی لوگ بے نیاز رہتے ہیں جو اپنی خواہشات کو بالکل فنا کر کے اپنی زندگی کاتب تقدیر کے لکھے کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ اس کی رضا کے آگے سر جھکا کر اپنا نفس فراموش کرنے والے ولی کتب اور ابدال تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی نہیں۔ جبکہ میں ایک معمولی سا انسان تھا، میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور آرزوؤں کے حصول میں شب و روز سرگرداں رہنے کا عادی ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہر وقت فکر و تشویش، غم اور اضطراب میں گرا رہتا تھا۔ اس وقت ویرا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ غزالہ ہانگ کانگ یا غالباً مکاؤ میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرا دل اس کا طلبگار تھا اور میں اس کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ چند منٹ بعد رات کے 12 بجانے والی تھی۔ اس اعتبار سے ہانگ کانگ اور مکاؤ میں صبح کے 4 بجے کا عمل ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایسا وقت تھا جب نیند کا خمار گہرا ہوتے ہوئے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اور بے خوابی کے دائمی مریض بھی چند گھڑی کو سو لیتے ہیں۔ میں نے ایسے نامناسب وقت پر فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ڈان کوانگ فو کی غیر حاضری میں اس کا عملہ شاید رات کے مخصوص اوقات میں آرام کرنے کے لیے فون بورڈ بند کر دیتا تھا۔ ڈان کی موجودگی میں ایسا ہونے کا امکان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اونگتے ہوئے کسی فرد سے خوش دلی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ جبکہ غزالہ کا کھوج لگانے کے لیے مجھے دوسری جانب والوں کے بھرپور تعاون کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر مجھے غزالہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے بستر پر دراز ہو کر 2-3 گھنٹے تک سونے کی بہت کوششیں کی، لیکن پلک تک جھپکانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اعلیٰ قسم کی اسکاچ کا خمار بھی نیند کی حسین دیوی کو رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں سوچتا ہوا مسلسل سگریٹیں پھونکتا رہا۔ اسی بے آرامی میں 2 بج گئے اور میں نے اکتا کر بستر چھوڑ دیا۔ نیم گرم پانی کی تیز دھاروں میں غسل کرنے اور پھر تیز کافی کا ایک کپ معدے میں منتقل کرنے کے بعد میں فون پر آ گیا۔ اس وقت 2:45 بج رہے تھے۔ باہر گہرے سناٹے کا راج تھا، لیکن مکاؤ میں یقیناً رات کا سحر ٹوٹ چکا تھا۔ نمبر ملنے کے بعد ڈان کوانگ فو کے محل کے احمقانہ احتیاطی نظام سے گزرنے کے بعد جب ریسیور پر ڈان کی سیکٹری کی تر و تازہ اور شناسا آواز سنائی دی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ تم ڈینی ہی بول رہے ہو نا؟ اس نے اپنے ساؤنڈ اسکینر پر میری آواز پہچان لی تھی۔ ہاں، میں نے پچھلے 3-4 گھنٹے کربناک انتظار میں گزارے ہیں۔ مجھے اپنی تشویش سے کہیں زیادہ تمہاری نیند عزیز تھی۔ میں نے اس کا موڈ خوشگوار رکھنے کی نیت سے کہا۔ میں ساری رات فون پر موجود تھی۔ اس کے بے پروایانہ جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ ڈان کی غیر حاضری میں نے 1-2 مرتبہ رات کو فون بند کر دیا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو ایک لمحے کے لیے بھی فون بند کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے محل سے شاد و نادر ہی باہر نکلتا ہے اور سارے کام فون پر سر انجام دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈان واپس مکاؤ آ چکا ہے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔